الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالی نے سورہ النساء کی آغاز میں سب سے پہلے یتیموں کا حکم بیان فرمایا اور یہ بتلایا کہ جو یتیم ہیں ان کے حصے تم لوگ جو مرنے کے بعد ان کے باپ کے جو مال ان کا رہ جائے اور جو ان کے حصے ہیں اس کو اپنے پاس مت رکھو اور اپنے استعمال میں مت لاؤ، بلکہ اس کو الگ کر کے اس کی حفاظت کرو۔ اپنے پاس رکھنے کا مطلب یہ کہ اس سے کوئی قرض یا مالی تصرفات اس میں یہ نہ کرو۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرما دی کہ دیکھو جو اس میں سے پاک ہے ناپاک کے ساتھ تبدیل نہ کرو، یعنی تم ردی اور بیکار چیزیں اس جگہ پہ رکھ دو اور وہاں سے اچھا مال ان کا لے لو، یہ نہ کرو۔ تیسری بات یہ بھی ارشاد فرما دی کہ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھانا پینا اور تمام تصرفات جو مال کو ختم کر دیں یہ بھی نہ کرو۔ اور آخر پہ فرمایا کہ انہ کان حوبا کبیرا، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یتیم بچیاں رہ جاتی تھیں اور یہ لوگ ان سے نکاح کر لیتے تھے عرب، اور نکاح کے بعد ان کا مہر بھی ادا نہیں کرتے تھے اور اسی طرح ان کے ساتھ مالی حقوق میں زیادتی کرتے تھے، تو اللہ تعالی نے اس دوسری بلکہ تیسری آیت کریمہ کے شروع میں فرما دیا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اور اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو، اس کا خوف ہو کہ تم ان یتیم بچیوں کے ساتھ، ان لڑکیوں کے ساتھ انصاف اور عدل کا معاملہ نہیں کر سکو گے، تو پھر فَانْكِحُوا، نکاح کر لو۔ اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ یتیم بچیاں جس کی بھی ولایت میں آ جائیں گی ان کا نکاح کرنا اس پر ضروری ہے اور اس پر فرض ہے۔ والد کے انتقال کے بعد اس کی بیٹیاں رہ گئیں اور بڑے بھائی کی ولایت آ گئی، بھتیجے کی ولایت آ گئی، یا کسی کی بھی جو اس کا ولی وارث اور بڑا قرار پایا ہے شریعت کی روح سے، وہ اس بات کا پابند ہے کہ ان بچیوں کا نکاح کرے، اس کی فکر کرے، اس کے لیے کوشش کرے۔ اور اگر وہ کوشش نہیں کرتا تو اس معاملے میں وہ گناہ گار ہے۔ اس آیت میں خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے حکم ہے جن کے باپ کا انتقال ہو جائے لڑکیوں کا اور بڑا بھائی رہ جائے، تو بڑے بھائی کو چاہیے کہ اپنی چھوٹی بہنوں کے لیے رشتے کی ان چیزوں کی کوشش کرے۔ اگرچہ خواتین کو اپنا اختیار خود ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے فرمایا ہے کہ ان خفتم اللہ تقسطوا فی الیتامیٰ، اور اگر تمہیں ڈر ہو ان یتیم بچیوں کے بارے میں جن کا نکاح تمہارے ذمے فرض ہے، تو پھر تم خود ان سے نکاح کر لو۔ تو اس سے فقہا نے اور مفسرین نے دو باتوں کا ثبوت دیا۔ ایک تو وہ کہتے ہیں کہ یتیم بچیوں کا جو بھی ولی بنتا ہے وہ ان کے لیے نکاح کی کوشش کرے، اور ظاہر ہے کہ وہ خود تو نکاح اس کو کر نہیں سکتا، عورتوں کا اختیار ہے، حق ہے کہ وہ اپنا نکاح خود کر سکتی ہیں۔ اور فرض کیجئے کہ جو ولی بن رہا ہے ان خواتین کا وہ ان سے نکاح کر سکتا ہے، اور ڈر ہے کہ وہ انسان ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکے گا، تو اللہ نے فرمایا کہ ان یتیم بچیوں کو تم چھوڑ دو، ان کا نکاح کہیں اور کر دو، اور فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اور تم اپنا نکاح کرو مَا طَابَ لَكُم، جو چیز تمہیں جو خواتین تمہیں پسند آئیں، من النساء، عورتوں میں سے، یعنی یہ جو عورتیں ہیں جو تمہاری سرپرستی میں آئی ہیں، ان بچیوں کو چھوڑ کر، ان لڑکیوں کو چھوڑ کے باقی جتنی بھی لڑکیاں ہیں دنیا میں
جو رشتے کے اعتبار سے تم پر حرام نہیں ہے، تو ما طاب لکم جو تمہیں اچھی لگیں تم ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ ما طابہ کی دو تفسیریں کی گئی ہیں۔ ما طابہ کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ جو تمہیں اچھی لگیں، یعنی مطلب یہ ہے اس کا بعض حضرات نے لغوی ترجمہ کیا ہے کہ جو تمہیں پسند آئیں، اس کا مطلب یہ کہ وہ خاتون جس کو شکل و صورت سے، جس کو جسمانی اعتبار سے تم پسند کرتے ہو، تم اسے نکاح کے لیے چن لو، اور یہ کوئی منع نہیں ہے، کوئی غیر شرعی چیز نہیں ہے۔ عورت اور مرد دونوں کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ چاہیں تو اپنے نکاح کے لیے منتخب کر لیں اور چاہیں تو رشتے کو رد کر دیں۔ حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کے موقع پہ ارشاد فرمایا تھا، جب ان کی شادی ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اس قبیلے کی خواتین کو دیکھ لیا ہے، اور پھر ایک عیب کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا ان خواتین میں عام طور پر یہ چیز پائی جاتی ہے، اور ایسے نہ ہو کہ بعد میں تمہارا اس سے جی نہ لگے۔ اور اسی لیے محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے شادی کرنی تھی جس لڑکی سے، تو وہ ایک جگہ کھڑے ہو گئے، وہ جب گزری تو انہوں نے اسے دیکھا، تو لڑکی کے جو گھر والے تھے انہوں نے حضرت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ سے ناراضگی کا اظہار کیا کہ آپ ہماری لڑکی کو گھور رہے تھے، تو انہوں نے کہا میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ تم شادی کرنے سے پہلے اسے دیکھ لو، تو میں تمہارے یہاں پیغام بھیجنا چاہتا تھا رشتے کے لیے، اور میں اب بھیج رہا ہوں، اس وجہ سے میں نے اسے دیکھا ہے۔ تو ایک چیز تو یہ، اسی طرح خواتین کو بھی اختیار دیا ہے شریعت نے کہ اگر وہ اپنے ہونے والے شوہر کو ناپسند کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ اس رشتے کو رد کر دیں اور نہ کرنا چاہیں تو کوئی اسے مجبور نہیں کر سکتا کہ یہ رشتہ ضرور کرے۔ حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کسی کے لیے سفارش کر دی حضرت مغیث رضی اللہ عنہ کے واقعے میں، اور حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ نے وہ نہیں رکھا اس رشتے کو قائم اور طلاق لینی چاہیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ انہوں نے نہیں مانا، اپنے بالکل ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا۔ اور ایسا موقع بھی آیا ہے کہ ایک خاتون آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول 3 رشتے میرے لیے آئے ہیں، اور آپ فرمائیں میں ان میں سے کس کو پسند کر لوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ایک تو اس رشتے کو نہ کرو، یہ تو بہت ہی غصے والا ہے، ہر وقت اس کے کندھے پہ لاٹھی رکھی رہتی ہے، اور دوسرے کے متعلق فرمایا کہ یہ بہت کنجوس ہے، اور تیسرے کے متعلق فرمایا کچھ اور پھر آپ نے فرمایا ان میں یہ اچھا ہے، نسبتاً ٹھیک ہے، اس سے تم شادی کر لو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی کو بھی اختیار ہے اس بات کا کہ چاہے تو وہ رشتے کو قبول کرے اور چاہے تو وہ رد کر دے، دونوں طرف کی بات ہے۔ یہاں پر اللہ تعالی نے چونکہ ذکر چلا آ رہا ہے اوپر سے یتیم لڑکیوں کا، اور ظلم ہوتا تھا ان پہ، تو اللہ تعالی نے خاص طور پہ اس چیز کو ذکر کیا کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، لڑکیوں میں سے جو تمہیں اچھی لگیں۔ ایک تو یہ بات ہوئی کہ جس سے تمہیں جسمانی اعتبار سے اچھی لگیں، ایک اس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ جس کی صفات تمہیں اچھی لگیں، یعنی وہ لڑکی ایسی ہو کہ اس کی تربیت اچھی ہوئی بھی ہو، اور تمہیں پتا ہو کہ اس خاندان کی لڑکیاں ان میں زیادہ شرافت، تمیز اور گھر بسانے کا اور یہ چیزیں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ دونوں اس کے ترجمے اور تشریحات کی گئی ہیں، اور دونوں میں سے کوئی بھی لے لی جائے، کوئی مطلب اس میں گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ جس نے زندگی گزارنی ہے یہ تو اس کا مسئلہ ہے۔ پھر ارشاد ہوا کہ من النساء، ان خواتین میں سے 2-2، 3-3 اور 4-4، یعنی تم شادی کرنا چاہتے ہو تو 2-2 سے کر لو، 3-3 سے کر لو، 4-4 سے کر لو۔ اور ان الفاظ کو اللہ تعالی نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 4 تک آخری حد ہے، اور یہ واو جو ہے وہ او کے معنی میں ہے، یعنی یا تم 2 کر لو یا 3 کر لو یا 4 کر لو، یہاں تک تمہیں اجازت ہے، اور اس شرط کے ساتھ کہ جو ان کے حقوق تم پر واجب آتے ہیں ان تمام حقوق کو تم پورا کرو گے۔
نہیں کرو گے تو اللہ کے ہاں گناہ گار ہو جاؤ گے، نکاح منعقد ہو جائے گا۔ 2-2، 3-3 اور 4-4 اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مرد کو اللہ نے 4 نکاح کرنے کی اجازت دی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ایسے ہی معاملات پیش آئے جن میں لوگوں نے 4 سے زیادہ نکاح کر رکھے تھے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سے زیادہ نکاحوں کو ختم کر دیا اور 4 بیویاں رکھنے کی اجازت دی۔ غیلان بن مسلمہ رضی اللہ عنہ تھے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ثقفی تھے، بنو ثقیف قبیلے سے تعلق تھا، غیلان بن اسلمہ، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے 10 شادیاں کی اور آپ مجھے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا 6 کو تو طلاق دے دو اور 4 کو تم رکھ سکتے ہو۔ حضرت غیلان رضی اللہ عنہ نے 4 بیویوں کو بحال رکھا، اور پھر ایک وقت ان پر ایسا آ گیا کہ 4 بیویاں انہوں نے 4 بیویوں کو طلاق دے دی، اور یہ چاہتے ہوں گے شاید کہ ان کی جو وراثت ہے وہ ساری ان کی اولاد کو ملے، اور کسی وجہ سے بیویوں کے پاس یہ حصہ نہ جائے، کیونکہ وہ پیسہ پھر منتقل ہو جاتا کہیں اور۔ تو انہوں نے جب 4 کو طلاق دی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آ گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا اور فرمایا کہ اس طلاق سے رجوع کرو، میں سمجھتا ہوں کہ تم مر جاؤ اور یہ تمہاری وراثت تمہاری بیویوں تک پہنچے، یہ زیادہ اچھا ہے، وگرنہ میں تمہیں سزا دوں گا، اور تم نے اس لیے یہ کیا ہے کہ تمہاری بیویاں اس وراثت سے محروم ہو جائیں۔ اور حضرت غیلان رضی اللہ عنہ کو ان 4 کی طلاق سے رجوع کرنا پڑا، اور پھر ان کی وراثت اور ان کا مال ان 4 بیویوں تک پہنچا ہے۔ تو یہ دلیل ہے اس کی کہ شریعت نے آخری حد 4 مقرر کی ہیں۔ حضرت قیس ابن حارث رضی اللہ عنہ آئے، 8 بیویاں تھیں ان کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا 4 کو تم رکھ سکتے ہو اور 4 کو طلاق دے دو، اللہ نے 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں دی۔ نوفل ابن معاویہ رضی اللہ عنہ کی 5 بیویاں تھیں، وہ بھی آئے، اور یہ سب روایات حدیث کی کتابوں میں مل جائیں گی، نسائی میں، ابن ماجہ وغیرہ میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سے زیادہ کے نکاح کو رد کر دیا، اور ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جنہوں نے 2-2، 3-3، 4-4 سے مراد کیا لیا ہے؟ انہوں نے کہا 2 جمع 3 جمع 4 یعنی 2 اور 3 5 اور 4 9 بیویاں کی جا سکتی ہیں، اللہ نے یہ فرمایا ہے۔ اور ان سے بھی بڑے گزرے ہیں جنہوں نے کہا یہ کیوں بھئی، اللہ نے تو کہا 2 اور 2 یعنی 4 اور 3 6 اور 4 10 ہو گئے، اور 6 اور 4 10 کے بعد 4 یعنی 4 اور 4 کتنے ہو گئے 8، تو 18 بیویوں کی اجازت دی ہے۔ بہت سے فرقے جن کا تعلق اہل تشریع سے تھا، فقہ جعفریہ سے تھا، پتہ نہیں اب وہ رہے بھی دنیا میں یا نہیں رہے، لیکن کتابوں میں یہ آتا ہے کہ وہ 18 بیویوں کے قائل تھے، اور اسی آیت کریمہ سے انہوں نے سمجھا تھا، انہوں نے کہا اللہ نے کہا 2 2 3 3 4 4۔ اور ایسے شہزادے تو بہت سے ہیں جو کہتے ہیں اللہ نے شروع ہی 2 سے کیا ہے، یہ آگے لگ جائے گا پتا جو اللہ نے 2 سے شروع کیا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ نے 2 ہی سے شروع کیا ہے کہ 2 2 3 3 4 4، تو 2 تو کم سے کم ہونی چاہیے۔ آگے آتا ہے بیان اس کا بھی، 2 رکھنا کوئی آسان بات تھوڑا ہی ہے۔ اللہ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور اگر تمہیں ڈر یہ ہے کہ تم ان یتیم لڑکیوں کے ساتھ نا انصافی کا خدشہ ہو، تو پھر ایسے ہے کہ تم لوگ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں یہ خدشہ ہو کہ اللہ تعدلوا کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فواحدۃً تو ایک عورت سے نکاح کر لینا۔ یہاں پر انصاف کو قرار دے دیا گیا ہے، اور یہ جو ان ہے یہ شرط نہیں لگائی، یہ جو ان ہے نا اگر، یہ شرطیہ نہیں ہے، ان کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یعنی تشریح کے لیے آیا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اور دیکھو اگر تم نہیں کر سکتے انصاف 2 بیویوں میں، 3 میں، 4 میں، ان چیزوں میں جو حقوق واجب ہیں۔ واجب حقوق کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کھانے پینے میں برابری کی جائے، واجب حقوق کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان کے پہننے میں برابری کی جائے، تیسرا مطلب یہ ہے کہ ان کی رہائش میں برابری کی جائے، اور چوتھا مطلب یہ ہے
کہ ان کے ساتھ وقت کے گزارنے میں برابری کی جائے، جتنا وقت ادھر گزارا ہے اتنا ہی وقت ادھر گزارا جائے. یہ ساری چیزیں واجب حقوق میں سے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی بیوی کے حقوق واجب ادا نہیں کیے اور دوسری کے پاس رہا یا دوسری کو زیادہ وہ ترجیح دیتا رہا تو قیامت میں اس حال میں اللہ کے سامنے پیش ہوگا کہ اس کا آدھا جسم مفلوج ہوگا، گھسٹ گھسٹ کے چلے گا. یہ فالج زدہ جو ہو کے اٹھے گا تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اس نے انصاف نہیں کیا تھا. اس لیے فرمایا ہے کہ دیکھو ان کے ساتھ انصاف کرنا ہے، انصاف کو ضروری قرار دیا گیا، اور اگر انصاف نہیں کرے گا تو قیامت میں اس چیز کی سزا اس انسان کو ملے گی. تو ایک بات تو یہ فرما دی، اور باقی دوسری بات کہ دل کا تعلق کسی کے ساتھ زیادہ اور کسی کے ساتھ کم ہو جائے، اس پہ شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی. حدیث میں آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے متعلق کہا کہ اللہ جہاں تک ان چیزوں کا تعلق ہے دنیا کی تقسیم کا، میں نے اپنی ساری بیویوں کو برابر کی تقسیم دی ہے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے دل کی محبت کا، یہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ زیادہ ہے، اور اللہ قیامت میں اس پہ مجھ سے مواخذہ نہ کیجیے، مجھ سے سوال نہ کیجیے. تو جو دل کی محبت ہے وہ اپنے اختیار میں تو ہے نہیں، اس لیے اس کا کچھ نہیں. باقی جو چیزیں اپنے اختیار میں ہیں ان پر تقسیم برابر کی. اور برابر کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ فرض کیجئے کہ ایک آدمی نے 2 شادیاں کر لیں، ایک تو کر لی پاکستان سے اور دوسری کر لی امریکہ سے، تو دونوں کے سٹینڈرڈ میں فرق ہے نا، دونوں کی رہائش میں فرق ہے، دونوں کے کھانے پینے میں فرق ہے. یہ تھوڑا ہی ہے کہ اگر ایک طرف وہ سبزی دال لے کر جا رہا ہے تو دوسری کو بھی مجبور کرے گا کہ تم پالک کا ساگ ہی کھاؤ. اگر وہ کھانے کی سینڈوچ اور ان چیزوں کی عادی ہیں تو انہیں وہ کھلانا پڑے گا اور اسے وہ کھلانا پڑے گا. یہ عدل ہے. یہ نہیں ہے کہ جس نے ہمیشہ پراٹھے اور سوئیاں دیکھی ہیں اسے جا کے کہنا کہ تم بھی سینڈوچ ہی کھایا کرو. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، اس لیے کہ وہ تہذیب معاشرت مختلف ہے. اسی طرح وہ خواتین ایسی ہیں جو کھلے گھروں میں رہنے کی عادی ہیں، اور امریکن جو ہیں وہ 1 کمرہ 2 کمرے بس کافی ہے. تو یہ معاشرت میں عدل نہیں ہے کہ آدمی اس کو بھی کہے کہ تم بھی ایک ہی کمرے میں رہا کرو، بس پہلی بھی جو امریکہ سے کر کے لایا وہ بھی تو ایک ہی کمرے میں رہ رہی ہیں. یہ عدل نہیں. عدل پھر ہوگا جب اس کو اس کے مطابق دے گا رہائش کی جگہ اور اس کو اس کے مطابق دے گا. تو اس لیے یہ 2 بیویاں بڑی خوشی کی بات ہے، مگر جو آگے آ رہی ہیں نا چیزیں عدل کی، یہ کون پوری کرے گا؟ اس لیے اللہ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور جب تمہیں ڈر ہے کہ تم نہیں عدل کر سکو گے، انصاف نہیں کر سکو گے، تو پھر ایک بیوی کر لینا. یہ ان جو ہے نا لفظ قرآن پاک میں یہ ضروری نہیں ہے کہ شرط کے طور پہ استعمال ہو، کہ اگر جیسے ہمارے ہاں تو اگر شرط کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، لیکن عربوں میں ہمیشہ یہ شرط کے معنی میں نہیں آتا. اردو میں کیسے استعمال ہوتا ہے؟ اردو میں کہتا ہے کہ اگر آپ جائیں گے تو پھر میں ان کو بھیج دوں گا. تو مطلب یہ ہے کہ مشروط کر دیا نا اس نے آپ کے جانے کے ساتھ کسی اور چیز کو. عربوں میں ہمیشہ ایسے نہیں ہوتا، قرآن پاک میں ایسے نہیں ہوتا. اس لیے بعض لوگوں کو جو یہاں غلط فہمی ہو گئی ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے انہیں. آپ دیکھیے قرآن پاک میں یہ جو ان کا لفظ ہے، 1-2 مقام آپ کو بتاتے ہیں. اگر شرط لگا لی جائے تو پھر وہاں کیا بنے گا؟ قرآن سورہ مائدہ دیکھیے 6 پارے میں، سورہ مائدہ 6 پارے میں، بلکہ 7ویں پارے میں جو اس کا آخری حصہ ہے، وہاں دیکھیے. ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. ساتواں پارہ جو ہے اس میں جو سورہ مائدہ کا بالکل آخری حصہ بنتا ہے، وہاں یہ مقام دیکھیں آپ، بالکل جہاں ختم ہو رہی ہے تقریباً وہاں. آیت نمبر 118 ہے، 7واں پارہ سورہ مائدہ اور آیت نمبر 118. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات چل رہی ہے. انہوں نے عرض کیا اللہ تعالی سے ان تو عذبہم، اور اگر آپ انہیں عذاب دیں، فإنہم عبادک، اللہ یہ آپ کے بندے ہیں. اگر آپ انہیں عذاب دینا چاہیں
لوگوں کو یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر نہ دینا چاہیں تو پھر بندے نہیں رہیں گے. یہ ہے نا، ان نہیں آیا ہے لفظ. تو ان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شرطیہ ہے. ان تو عذبہم فانہم عبادک، اللہ اگر آپ انہیں عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں. تو ان کا مطلب ہر جگہ شرط سے نہیں، بلکہ بعض اوقات یہ کسی چیز کی وضاحت کے لیے آتا ہے کہ اگر آپ عذاب دیتے ہیں، یعنی جب آپ عذاب دیں گے تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر نہیں دیں گے تو تب بھی آپ ہی کے بندے ہیں. تو ان شرطیہ نہیں آتا، بلکہ کبھی کبھی کسی چیز کی وضاحت کے لیے آتا ہے. ایک دوسرا مقام دیکھیے سورہ نور میں. یہ بظاہر ایسے لگتا ہے جیسے آپ کے کام کی چیز نہ ہو، لیکن یہ اس لیے بتاتے ہیں کہ یہ خیال رہے کہ بہت سے لوگ جو اس قسم کی چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں اور ترجمہ کرتے ہیں قرآن پاک کا، بڑی غلط چیزیں کر دیتے ہیں. 18واں پارہ ہے، 24ویں سورت ہے، 24 سورہ کا نمبر ہے. اٹھارہواں پارہ اور 24 نمبر ہے. آیت نمبر دیکھیے اس کی 33. یہ بھی نکاح کی بات چل رہی ہے یہاں. دیکھیے اللہ تعالی نے یہاں پر کیا فرمایا. 18واں پارہ 24 نمبر سورت ہے اور آیت ہے اس کی 33. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور جن لوگوں کو نکاح نہیں ہے، یعنی وہ ابھی نہیں کر سکتے فی الحال، انہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو پاک رکھیں. حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کے لیے سہولت پیدا کر دے. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فقاتبوہم، اور جو تمہارے غلام اپنے لیے آزادی چاہیں تو تم انہیں لکھ دیا کرو. ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم ان میں سمجھتے ہو کہ ان کی آزادی مناسب ہے. وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، اور اس آزادی میں ان کی مدد کرنا اس مال کے ذریعے سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. ولا تکرہوا فتیاتکم، اور جو باندیاں لڑائی میں تمہارے پاس آ جاتی ہیں اور تمہارا قبضہ ان پر ہو گیا ہے، انہیں مت مجبور کرو علی البغاء، بدکاری پر. عرب جو تھے یہ جاہلیت کے دور میں ان خواتین سے علیاذ باللہ پیشہ کراتے تھے اور وہ کمائی کھاتے تھے. اللہ نے فرمایا ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء، اور ان لڑکیوں کو مجبور نہ کرنا بدکاری پہ. ان اردنا تحسنا، اگر وہ پاک رہنا چاہتی ہیں. تو کیا مطلب، وہ اگر پاک نہ رہنا چاہیں تو پھر؟ اس لیے یہ جو ان ہے نا قرآن پاک میں ہر جگہ شرطیہ استعمال نہیں ہوتا، کئی جگہ پر محض وضاحت کے لیے آ جاتا ہے. تو اس لیے یہاں پر بھی دیکھیے تو ارشاد فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور اگر تمہیں یہ ڈر ہے، یعنی اس کی وضاحت ہو رہی ہے کہ اللہ تعدلوا، تم انصاف نہیں کر سکو گے، تو فواحدۃ، ایک لڑکی بس اس سے ایک خاتون سے نکاح کر لو. او ما ملکت ایمانکم، اور اگر ایک سے بھی انصاف نہیں کر سکتے تو پھر تمہارے لیے کافی ہے وہ جو تمہارے لیے باندی ہے، جس کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں. باندیوں کا اور غلاموں کا نظام جو اسلام میں چلا ہے، پہلی بات تو یہ سمجھنے کے قابل ہے کہ اسلام نے اسے نہیں چلایا، صدیوں سے چلا آتا تھا اور سینکڑوں سال سے یہ نظام تھے دنیا میں قائم. تورات اور انجیل میں بھی ایسی چیزیں ملتی ہیں اور لوگ ان کو رکھ لیا کرتے تھے. اب جب اسلام آیا اور تو اللہ تعالی نے اسے کیوں آخر ختم نہیں کیا، اور اس کی بھی بات ہے کہ اسلام نے ان کے لیے کیا حقوق متعین کیے. اس سلسلے میں سب سے اچھی چیز تو یہ ہے کہ وہاں سعید احمد صاحب تھے اکبر آبادی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اسلام اور غلامی پر کتاب لکھی ہے، وہ بہت اچھی ہے. علی گڑھ سے چھپی تھی کسی زمانے میں، اب تو ہمارے ہاں بھی عام طور پہ ملتی نہیں. وہ پڑھ لی جائے تو انہوں نے بہت کچھ اس مسئلے پہ لکھا ہے. اور اسی طرح علامہ شبلی نعمانی نے بھی اس مسئلے پہ لکھا ہے، اسے پڑھ لینا بھی کافی ہے.
مختصر صرف اتنی سی بات ہے کہ شریعت نے جتنے بھی غلامی کے نظام تھے سب ختم کر دیے سوائے ایک کے۔ اسلام سے پہلے خواتین کو، مردوں کو بیچا جاتا تھا، آزاد مرد و عورت کو پکڑ کر فروخت کر دیا جاتا تھا۔ اللہ نے یہ حق سب سے ختم کر دیا، اور حدیث میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت تو اس پر جو آزاد کو غلام بنا کر بیچے، کیونکہ آزادی انسانوں کا بنیادی حق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک مقام پہ اپنے ایک فیصلے میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ متی استعبدتم الناس، تم نے لوگوں کو کب سے آزاد لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا ہے؟ وقد ولدتہم امہاتہم احرارا، ان کی ماؤں نے تو انہیں آزاد جنم دیا تھا۔ تو شریعت نے ہر طرح کی پابندی لگا دی کہ کوئی بھی آدمی کسی آزاد آدمی مرد و عورت کو غلام نہیں بنا سکتا۔ صرف ایک چیز باقی رہ گئی، اور وہ یہ تھی کہ جب مسلمانوں اور کافروں میں آپس میں جنگ ہوگی تو اس جنگ کے دوران جو قیدی مسلمانوں کے پاس پکڑے ہوئے آتے ہیں، عورتیں ہیں یا مرد ہیں، ان کا کیا کیا جائے گا؟ ان میں سے بھی وہ لوگ جو اس میں لڑنے کے لیے آئے ہیں، حربی کافر ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، کیا کیا جائے گا؟ یہ مسئلہ اسلام کے سامنے تھا، اور یہ مسئلہ ہمیشہ سے دنیا میں رہا ہے اور اب بھی ہے کہ جب دو قومیں آپس میں لڑتی ہیں تو جو بھی قیدی گرفتار ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ کوئی بھی حل دنیا نے اب ڈھونڈا ہے یا پہلے ڈھونڈا ہے، کچھ نہ کچھ تو حل کرنا تھا۔ عیسائیت اور یہودیت پوری تاریخ ہے 18ویں صدی تک جہاں بھی انہیں غلبہ ملا، اور اب بھی جہاں غلبہ انہیں ملتا ہے وہ قتل کر دیتے ہیں لوگوں کو، عام انسانی آبادیوں کو، اور قطع نظر اس کے کہ اس میں کتنی کتنی صلاحیت والے لوگ ہوتے ہیں، بس ان کے ہاں ایک اصول ہے کہ اسے قتل کر دو، چاہے وہ کتنا بڑا عالم ہے اپنے علاقے کا، خواہ وہ کیسے ہی انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، انسانیت کو اس سے کتنا ہی نفع پہنچ رہا ہے۔ وہ ماں ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور وہ ماں ہے اور اس نے 1000 کام اور کرنے ہیں، اور ان بچوں کا کیا ہوگا، کچھ ہوگا نہیں ہوگا، ان کے ہاں ایک ہی اصول ہے اور وہ قتل کرنا، اور اب تک دنیا میں وہ اسی اصول پر قائم ہے۔ حالیہ زمانے کی جنگوں کو دیکھ لیں، اس صدی میں حتیٰ کہ ابھی 4 سال ہوئے ہیں اس کے آغاز کو، لیکن جتنا قتل عام اب بھی ان حضرات کی طرف سے ہوتا ہے کہیں نہیں ہوتا۔ اسلام نے اس کے مقابلے میں 1500 برس ہو گیا ہے جتنی بھی جنگیں ہوئیں، شریعت نے کہا انہیں قتل نہ کرو۔ اچھا صاحب انہیں قتل نہ کریں، قیدی اپنے پاس بنا کر رکھیں۔ اگر قیدی رکھتے ہیں بنا کے تو ان کی صلاحیتوں کا آخر فائدہ کیا ہے؟ اتنا عرصہ تک وہ جو اسٹیٹ کے ذمے رہیں گے، حکومت وہ خرچے کہاں سے پورے کرے گی؟ پھر ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ واپس بھیج دیں۔ عقلاً اس کے حل سوچنے چاہیے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ اگر واپس بھیجو گے یہی اپنی صلاحیتیں پھر تمہارے خلاف استعمال کریں گے، پھر تو یہ جنگیں ختم ہی نہیں ہوں گی اور امن قائم نہیں ہوگا۔ تو شریعت نے کہا انہیں اپنے پاس رکھو، انہیں تعلیم دو، جو ان میں جاہل ہیں ان کو تہذیب سکھاؤ، اور پھر اس کے بعد انہیں آزاد کرتے رہو، اور جو ان میں کام والے لوگ ہیں ان سے تم اپنا کام کرواؤ، کام پہ انہیں لگا دو تاکہ ان کی صلاحیتوں سے انسان محروم نہ ہو، ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ بنیادی طور پر تھا، اور اسی لیے شریعت نے یہ قرار دیا کہ جو میدان جنگ میں لڑائی ہو رہی ہے اس میں جو جس کو غلام مل جائے گا، جس کے لیے وہ دے دیں گے وہ اس کے لیے غلام ہو جائے گا، وہ اس کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائے گا، وہ اس پر ظلم نہیں کرے گا۔ کفارے کے طور پر شریعت نے بتایا کہ اسے آزاد کرتا رہے گا۔ شریعت نے غلامی میں اتنی دلچسپی کا اظہار نہیں کیا جتنا انہیں آزاد کرنے میں کیا۔ اس لیے قرآن میں آپ دیکھیں گے کتنے ہی گناہ ایسے ہیں جن میں آیا ہے کہ اس پہ غلام کو آزاد کر دو، یہ تمہارے کفارے کے طور پہ ہو جائے گا۔ اور پھر بڑی بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرما دی کہ تم میں سے جو انسان اپنے غلام کو آزاد کرے گا، اللہ اس غلام کے ایک ایک حصے کے بدلے میں جسم کے اس کو جہنم سے آزادی دے دے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ بڑی تعداد میں غلاموں کو آزاد کر دیتے تھے، اور وہ لوگ جو غلام ہو کے آتے تھے مدینہ منورہ میں بکتے تھے، صحابہ رضی اللہ عنہ نے خرید کے آزاد کر دیا کرتے تھے، حالانکہ وہ جنگ میں نہیں آتے تھے۔ شریعت میں تو ایک ہی طریقہ باقی رہ گیا تھا کہ وہ جنگ میں آئیں،
اور اسی طرح جنگ میں جو خواتین آئیں گی یا جو لڑائی میں آتی ہیں یا جو اس قسم کی چیزیں ہیں ان لڑکیوں کا کیا کیا جائے؟ شریعت نے کہا انہیں قتل نہ کرو، اس لیے کہ ان میں بھی صلاحیتیں ہیں، اور وہ عورتیں تھیں جو باندیاں قرار پائیں، اور جو جہاد میں امیر تھا اس کا یہ کہنا کہ میں نے تمہیں اس عورت کو دیا، یہ نکاح کا قائم مقام تھا، اس لیے وہ جائز ہو جاتی تھی، حلال ہو جاتی تھی۔ جیسے نکاح میں کوئی کہتا ہے کہ گواہوں کی موجودگی میں اتنے حق مہر کے عوض فلاں کو فلاں کے نکاح میں دیا، یہ جو جملہ ہے وہی اس سے جائز اور حلال کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح اس کا یہ جملہ کہ میں اس کو آپ کے لیے دیتا ہوں یا تمہیں عطا کرتا ہوں، یہ جملہ تھا اس کا قائم مقام، اور وہ نکاح تھا۔ اس کے علاوہ اور کیا چیز تھی؟ دنیا میں جتنے بھی ظلم کے نظام چل رہے تھے، شریعت نے اس میں آ کر اعتدال پیدا کیا، اور نکاح قتل سے بھی بچو، اور اس طرح لوگوں کو آزادیاں دینے سے بھی بچو اپنے دشمنوں کو۔ کل کو پھر تمہارے خلاف اٹھیں گے اور یہ جدال اور یہ لڑائیاں جاری رہیں گی، انہیں اپنے پاس رکھو، تہذیب سکھاؤ، انسانیت سکھاؤ، اور اس کے بعد انہیں ان کے ممالک میں آزاد کرتے ہو، یہ واپس چلے جائیں۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب ان خواتین سے نکاح کرنا شروع کیے ہیں تو بڑے بڑے لوگ تھے جنہوں نے باندیوں سے نکاح کرنا شروع کر دیے، اور ان سے بہت اچھے اچھے لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیے مدینہ منورہ میں جو خواتین آئی تھیں ان میں سے 3-4 کی مثالیں آپ دیکھ لیں۔ یہ قاسم بن محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ہیں، ان کی والدہ جو تھیں وہ باندی تھیں۔ یہ سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں، ان کی والدہ باندی تھیں۔ حضرت زین العابدین، ان کی والدہ باندی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سارے 4 خواتین جو جتنی بھی آئی تھیں، ان 4 خواتین کو 4 کے لیے دے دیا تھا، اور ان سے جو ان کی اولادیں ہوئی ہیں مدینہ منورہ کے بہت بڑے بڑے فقہا پیدا ہوئے، اتنے بڑے فقہا پیدا ہوئے کہ لوگوں کو دلچسپی ہونے لگی کہ اگر کوئی خاتون آئیں بازار میں بکنے کے لیے تو ہم اس کو جا کر خرید لیں، اس سے شادی کر لیں۔ وجہ اس کی یہ کہ آگے اولاد کی تربیت اچھی ہو جائے، دین اچھا ہو جائے۔ اور پھر جب 18ویں صدی میں دنیا کی تمام اقوام نے آپس میں یہ معاہدے کر لیے کہ اب ہم آج کے بعد کسی کو غلام نہیں بنائیں گے، انقلاب فرانس کے بعد اور اقوام متحدہ میں، اور یہ چیزیں ہو گئیں تو پھر ہم بھی اس کے پابند ہو گئے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، اب جب دنیا میں غلامی ختم ہو رہی ہے تو ہمیں کوئی ضروری ہے کہ ہم کسی کو غلام بنائیں، ہم نے بھی اس کو چھوڑ دیا۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ سورہ توبہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو انٹرنیشنل تمہارے معاہدے ہیں بین الاقوامی، تم نے ان معاہدوں کو پورا کرنا ہے، تو ہم تو اس کے پابند ہیں۔ آج کوئی قوم اس معاہدے کو توڑ دیں لوگ مل کے، ہم بھی اس معاہدے سے نکل جائیں گے، ہم بھی وہی کریں گے، کیونکہ ہمیں تو دنیا کو امن دینا ہے، انسانوں کو دینا ہے، ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا ہے، یہ نہیں کرنا کہ جبرن کسی کو غلام بنا لیں۔ اس غلامی کو تو اتنا برا سمجھا گیا ہے کہ فقہا نے لکھا ہے کہ ایسے وظائف، ایسے اعمال کرنا جن کے ذریعے جنات کسی کے غلام بن جائیں، وہ کہتے ہیں وہ بھی حرام ہوتا ہے نا۔ بعض لوگ ایسے عمل کرتے ہیں کہ جس سے کوئی جن آ جائے اس کا غلام بن جائے، وہ کہتے ہیں وہ بھی حرام ہے، اس لیے کہ بنیادی طور پر آزادی اور حریت ہے سب کے لیے، انسان ہوں یا جنات۔ جانوروں تک کو شریعت نے پسندیدہ قرار دیا ہے کہ لوگ اس کے لیے کہ لوگ انہیں آزاد کریں۔ ہاں یہ کہ اس کی اجازت دی ہے کہ تم اپنے آپ پال سکتے ہو، جانوروں کو پابند کر سکتے ہو، قید کر سکتے ہو، لیکن ترجیح اس کو دی ہے کہ ان چیزوں کو بھی آزاد کرو۔ تو اس لیے جتنے بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ غلامی کوئی ظلم ہے، یہ ظلم کی چیز نہیں تھی، ظلم کو کم کرنے کے لیے تھی، دنیا میں اس نظام کو ختم کرنے کے لیے۔ رہ گئی یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر یہ حکم کیوں نہیں کر دیا؟ معاشرے ایسے نہیں بنتے۔ شراب کا حکم کتنے عرصے کے بعد جا کر تدریجاً نفرت پیدا کی گئی، اور پھر کہا گیا کہ ایسے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیے شریعت کے تدریجاً، اور اگر وہ پہلے ہی دن کہہ دیتے کہ شراب حرام ہے اور فلاں چیز حرام ہے تو پھر لوگ ماننے سے انکار بھی کر سکتے تھے۔ آہستہ آہستہ شریعت نے ان پہ پابندیاں لگانی شروع کی، حتیٰ کہ سود جیسی چیز جس کے متعلق اللہ نے کہا یہ میرے ساتھ جنگ ہے، آپ جانتے ہیں یہ 9 ہجری میں جا کے حرام ہوا ہے۔
جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کو سال 1.5 سال باقی رہ گیا تھا، اس وقت جا کے شریعت نے اسے حرام قرار دیا ہے، کیونکہ سود پورے معاشرے میں ہر طرف پھیلا ہوا تھا، شراب ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، کیسے اسے ایک دم سے ختم کر دیتے؟ اور اگر یہ غلامی کا نظام کبھی ختم ہو جاتا، یہ شریعت کہتی، تو بہت سے ایسے لوگ جو کچے مسلمان تھے، بغاوت پورے معاشرے میں پھیل جاتی، عربوں کے ایک ایک گھر میں باندیوں کا اور غلاموں کا نظام تھا اور وہ لوگ ٹھیک چل رہے تھے، اس نظام کو کیسے چڑھا جا سکتا؟ شریعت ایسے نہیں کیا کرتی کہ جو نظام صدیوں سے رائج ہے انہیں ایک دن میں تبدیل کر دے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان صدیوں کے نظاموں میں جو گڑبڑ دیکھتے ہیں اسے وہ تدریجاً بدل دیتے ہیں، باقی معاشرے کو اپنی جگہ پہ قائم رکھتے ہیں۔ مثلا قتل تھا اور اس کی دیت 100 اونٹ عربوں میں ایک عرصے سے چلی آ رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اس کو نہیں چھیڑا اور 100 اونٹ ویسے کے ویسے ہی رہنے دیے۔ عربوں میں 8 طریقے نکاح کے رائج تھے، یہ شاید کل کی بیانات میں آ جائے، اور ان 8 طریقوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کو ہٹا دیا، ایک طریقے کو باقی رہنے دیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خداداد ذہانت اور صلاحیت سے جو کچھ حجت اللہ البالغہ میں ارتفاقات کے عنوان سے لکھا ہے وہ پڑھنے کے قابل ہے۔ اس کو آپ کو اس لیے بھی پڑھنا چاہیے کہ آپ کا یہاں ان اقوام سے واسطہ پڑتا ہے جو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، عقل میں نہیں آتی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عقلی اعتبار سے گفتگو کی ہے کہ شریعت کا آخر مقصد کیا ہے، اور پھر انہوں نے بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں ہے کہ سارا نظام اٹھا کر بدل دیا ہو، بلکہ جو جو اس میں خرابیاں آ گئی تھیں انہیں دور کیا ہے، باقی نظام کو اپنی اصل حالت میں چلنے دیا ہے، قائم رہنے دیا۔ تو اس لیے یہاں پر یہ جو فرمایا ہے نا اللہ نے کہ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو تمہاری باندی، بس اس کے ساتھ اپنی ضرورت کو پورا کرو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ تم انصاف کو ختم کر دو۔ اب جبکہ پچھلی 3 صدیوں سے یہ نظام رہا ہی نہیں، اس پہ عمل بھی نہیں ہے۔ اگر فرض کیجئے دنیا کے معاہدے کبھی ٹوٹ جائیں اور لوگ ایسے کرنے لگیں تو پھر یہ چیزیں بھی شروع ہو جائیں گی۔ ذالک ادنا، اور یہ جو ایک ہی پر اکتفا کرنا ہم نے کہا ہے یہ اس کے قریب ہے کہ اللہ تعولو، کہ تم ناجائز حرکتیں نہیں کرو گے، ظلم نہیں کرو گے۔ اعلی یعولو کا مطلب ہے کسی چیز کی طرف مائل ہونا، کسی چیز کی طرف جھکنا، اور یہاں ناجائز میلان کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعولو، تم ناجائز کی طرف جھکو گے نہیں، یعنی مطلب یہ کہ ظلم نہیں کرو گے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ، اور عورتوں کو دیا کرو صدقاتہن، ان کے مہر، مہلتن، دل کی خوشی سے ان کے مہر انہیں دیا کرو۔ اس آیت میں اچھا ہاں پچھلی آیت میں ایک اور بات تو رہے گی، 2 3 اور 4 جو فرمایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 شادیوں تک کی اللہ نے اجازت دی ہے، 4 سے زیادہ کی نہیں تھی، اور 4 شادیاں بھی عدل کے ساتھ فرمایا ہے کہ عدل کرو تب تمہارے لیے جائز ہیں، اگر عدل نہ کرو تو نکاح تو منعقد ہو جائے گا لیکن سزا اس کی ملے گی عدل نہ کرنے کی، انصاف نہ کرنے کی، اور وہ آگے آ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا عدل کے احکامات اس کے لیے دیے ہیں۔ اور اسی طرح احادیث سے چونکہ 4 کے سے زیادہ کی ممانعت ہو گئی، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ 4 سے زیادہ کسی کو بھی اجازت نہیں ہے۔ ہاں وہ صورت جو بھوپال والوں کو پیش آئی تھی اس میں اجازت ہو گئی تھی، سنا ہے نا؟ نہیں سنا ہے؟ نہیں سنا، اچھا چلو پھر سناتے ہیں۔ وہ بھوپال میں نواب صاحب تھے، انہیں 5ویں شادی کی ضرورت پیش آ گئی، ضرورت تو خیر بہت زیادہ تھی لیکن 5ویں پسند آ گئی کوئی خاتون، تو انہوں نے شادی کے لیے علماء سے پوچھا تو علماء نے ڈرتے ڈرتے کہہ ہی دیا کہ بھی 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ خانقاہ پہ جب فتویٰ گیا تو انہوں نے کہا 5 کی اجازت ہے، بالکل نواب صاحب کے لیے۔ تو نواب صاحب بڑے آزاد مزاج کے تھے، پتہ چلا خانقاہ والوں نے فتویٰ دیا ہے تو بڑے خوش ہوئے اور تحفے تحائف لے کے ایک دن خانقاہ پہنچے، بہت سے علماء کو بھی ساتھ لے کے، اور کہا ایسے تنگ نظر ہیں یہ ہمیں اجازت نہیں دیتے تھے، حضرت آپ کی بڑی مہربانی، آپ کا فتویٰ پڑا 5 کی اجازت دے دی، لیکن حضرت یہ سارے مولوی اعتراض کرتے ہیں۔ تو نواب ریاست چلانی تھی، انہوں نے کہا سب کو خوش رکھنا چاہیے، تو عرض کیا حضرت یہ سب ناراض ہوتے ہیں اور آپ کے فتوے پہ ہمیں تو بالکل اطمینان ہے اور انہیں ذرا اطمینان دلائیے یہ کیا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ نواب صاحب بات یہ ہے کہ 4 شادیوں کی شرط تو اللہ نے مسلمانوں کے لیے کی ہے نا،
آپ نے جو پہلی تقریر کی تھی نوابی جب ملی آپ کو والد کے انتقال کے بعد، تو اس وقت جو آپ نے پہلی تقریر میں شریعت کا مذاق اڑایا تھا، ہم تو اسی دن سے آپ کو کافر سمجھتے ہیں. تو آپ کافر ہیں، 5 کریں 6 کریں 4 کا کیا؟ یہ تھا حق گوئی. انہوں نے کہا یہ جتنے تحفے لائے ہیں یہ تو واپس لے جائیے، ہم آپ کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، تو 4 شادیوں کا کیا آپ کے لیے؟ تو اللہ تعالی نے یہاں 4 کی اجازت دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا ہے کہ انصاف بھی کرنا ہے. اب اگلی آیت کو دیکھیے، اس کے مخاطب کون ہیں، یہ کن کے لیے ہے، اس پہ ہے مفسرین کا اختلاف. مفسرین کہتے ہیں کہ یا تو اس سے مراد یہ ہیں کہ وہ لوگ جو لڑکیوں کے سرپرست ہیں ان کو اللہ نے کہا ہے. مثلا باپ سرپرست ہے، فرض کر لیجئے، بھائی ہے، کوئی اور ہے، چچا ہے، جس صورت میں بھی جو بھی ہوگا، ان سرپرستوں کو کہا ہے کہ واتوا النساء، عورتوں کو دے دیا کرو، صدقاتہن، ان کا مہر، نہلتن، خوشی سے ان تک پہنچا دو. یعنی مرد جو مہر ادا کرتے ہیں تمہارے ذریعے سے، تم اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو خوشی سے ان تک پہنچاؤ. اس حق مہر میں سے خود کچھ نہ رکھنا، یہ تمہارے لیے جائز نہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حق مہر کے طور پہ جو کچھ بھی ادا کیا جاتا ہے لڑکے والوں کی طرف سے، لڑکی کے رشتہ دار، عزیز، لڑکی کا باپ، اس کا ولی، اس کا سرپرست اپنے پاس اس پیسے کو رکھ لے گا، یہ پیسہ حرام ہے، اس کے لیے ناجائز ہے، درست نہیں. ابھی بھی آپ دیکھتے چلے جائیے مسلمانوں کی تہذیب، کسی زمانے میں تہذیب تھی، اب اتنا ظلم مچا ہوا ہے، ابھی بھی کتنے لوگ ایسے ہیں، اور خاص طور پہ پٹھانوں کے کتنے قبیلے ایسے ہیں جو اپنی بچیوں کا نکاح کرتے ہیں اور اس کے عوض میں پیسے وصول کر لیتے ہیں، مہر کے نام سے، کسی کے نام سے بھی، اور ایک طرح کا وہ لڑکی کو بیچ دینا ہوتا ہے، اور وہ پیسہ لڑکی کو نہیں ملتا، وہ اس کے والدین جو بھی ہوتا ہے وہ رکھ لیتے ہیں. ایسی چیزیں اب بھی معاشرے میں پائی جاتی ہیں. یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ ظلم ہے. اللہ نے فرمایا ہے، اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ خطاب ہے اللہ تعالی کا ان سے جو ان کے سرپرست ہیں خواتین کے، کہ دیکھو ان بچیوں کا حق مہر خوشی سے انہیں دے دیا کرو. ایک تو ترجمہ یہ ہو گیا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اصل میں خطاب شوہروں سے ہے، شوہر اس کے مخاطب ہیں کہ واتوا النساء، جو تم عورتوں سے نکاح کرتے ہو تو صدقاتہن، ان کا صدقہ کی جمع ہے یہ صدقہ، بلکہ صدقہ خود جمع. صدقہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصل میں لفظ بنا ہے صدق سے، اور صدق کہتے ہیں سچائی کو. ٹھیک، تو شوہر جب اپنا مال دیتا ہے نا، پیسہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے ارادے میں سچا ہے. کیونکہ تمنا تو بہت سو کی ہوتی ہے مگر ارادہ کسی کسی کا ہوتا ہے. تو تمنا اور ارادے میں فرق ہے نا. تمنا تو ہر آدمی کرتا ہے کہ میں بھی جنتی ہو جاؤں، مگر اس کے لیے ارادہ کرے، کچھ ہمت کرے، کچھ کمر باندھ لے کہ بالکل ٹھیک ہے کام کرنا ہے، یہ الگ بات ہے. تو تمنا اور ارادے میں بھی بڑا فرق ہے. ہمت کرتا ہے نا ارادے کے ساتھ. تو شوہروں کو ہے کہ صدقہ کا مطلب کیا ہوا، مراد اس سے مہر، اور مہر کا مطلب وہ صدق سے چونکہ ماخوذ ہوا، تو اس سے شوہر کی صداقت معلوم ہوئی کہ اس نے گرا ڈھیلی کی، اور جتنا حق مہر مقرر ہو چکا تھا یا ہونے والا تھا اتنے پیسے اس نے نکال کے الگ کیے. اب پتا چلا کہ یہ واقعی نکاح کرنے میں تو سنجیدہ ہے. تو اسے کیا چاہیے؟ اللہ نے فرمایا نہلتن، فریضہ ہے جو خوشی سے پورا کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ نکاح کرتے ہوئے تو حق مہر لکھوا لیا 5 لاکھ اور پرواہ نہیں کی، اور والد صاحب نے لکھوا دیا، اور اب جب اہلیہ نے کسی دن بھی یاد دلا دیا کہ حضور 5 لاکھ تو قرضہ یہ بھی واقعی ہے، تو اس دن ایسا موڈ آف کہ نہ کھانا اور نہ پینا، اور اگر بس چلے تو بالکل سولی پہ چڑھا دیں کہ نام کیوں لیا. اللہ نے فرمایا عورتوں کو ان کا حق مہر ادا کرو. یہ مہر جو ہے یہ اتنی ضروری چیز ہے، یہ کوئی بچوں کے کھیل نہیں ہے. اور مسلمان معاشرے کو دیکھ لیجئے جو تشکیل پا رہا ہے، آپ برا نہ منائیں اگر کبھی سخت بات بھی ہو جائے، اتنے زیادہ غافل ہیں، اتنی غفلت ہے ان میں، والدین میں، اپنے بچیوں اور بچوں کے حق مہر لاکھوں میں مقرر کر دیتے ہیں، اور کوئی اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ بچہ ادا کہاں سے کرے گا، آخر ہمارے ذمہ پڑ جائے گا، ہم کہاں سے ادا کریں گے. اور اگر عورت معاف نہ کرے، آگے احکامات اس کے آ رہے ہیں، تو یہ قرض رہے گا ساری زندگی.
اور قرض کو اپنے ذمے جان بوجھ کے رکھنا یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ لیکن کوئی سے قرض سمجھے تو تب نا. قرض اگر محلے میں کسی کا دینا ہو، گلی میں دینا ہو، تو 10 بار آدمی دن میں سوچتا ہے کہ وہ قرض ادا کرنا ہے، یار کہیں سے پیسے ہوں ادا کریں، جان چھٹے اس سے. بیویوں کے مہر قرض ہی نہیں ہے. اللہ نے کہا پھر اس کے ساتھ ساتھ خوشی سے ادا کرنا. یہ تھوڑا ہی ہے کہ چہرے پہ ایسے جیسے بالکل مردنی کی کیفیت تاری ہوئی ہوتی ہے کہ لیں آپ کا حق مہر ہے، تو وہ بیچاری کہتی ہے اچھا بھائی اس سے بہتر ہے کہ تم خود ہی رکھو. بھائی ان لغوی معنی میں صدقات ہن نحلا. اللہ نے فرمایا خوشی سے ادا کرو حق مہر کو. فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ، اور اگر وہ اپنی خوشی سے دے دیں تمہیں واپس. اور اللہ نے لفظ کیا بولا ہے دیکھو، عجیب بات ہے. یہ دلیل ہے اس کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب نہیں لکھی، اللہ ہی نے نازل کی ہے. اللہ نے فرمایا نفسن، اپنے جی کی خوشی سے دے دے. یہ نہیں کہا اپنے دل کی خوشی سے دے دیں، فرمایا اپنے جی کی خوشی سے دے دیں. دونوں میں فرق یہ ہے کہ اپنے دل کی خوشی سے پیسہ کون کس کو دیتا ہے، اور جی کی خوشی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جبر نہیں، اکراہ نہیں، مکمل طور پر رضامندی ہے، اور وہ خوش ہے کہ آپ اس کا مال اس سے لے لیں. وہ خوشی سے 10 لاکھ حق مہر تھا، اس نے کہا اتنا میں نے کیا کرنا ہے، تمہارا ہی پیسہ ہے، رکھو 1 لاکھ آپ اس میں سے لے لیں. اللہ نے کہا اپنی خوشی سے وہ کوئی چیز واپس کر دیتی ہے. فَكُلُوهُ، تو تم اسے کھاؤ، تم اس سے لطف اندوز ہو اس پیسے سے. ہنیئم مریا، رچتا پچتا. ہنیئم مریا بہت خوشی سے کھا سکتے ہو. مبالغے سے کام لیا ہے اس کے مباح ہونے میں. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا کرے، انہوں نے کہا شہد کھائے اور دودھ پیے. مطلب یہ ہے کہ بڑی خوشی سے وہ پیسہ مکمل طور پر تمہارے لیے جائز ہو گیا. ہنیئن کا لفظ لائے ہیں، اور ہنیہ فعیل کے وزن پر ہے، یعنی وہ چیز جو بغیر مشقت کے حاصل ہو جائے. ایسا مال جو بغیر محنت کے حاصل ہو جائے تو یا تو پھر وہ باپ کی وراثت ہوتی ہے یا بیوی کا مہر ہے. ہاں اس میں کوئی مشقت نہیں نا، تو آسانی سے حاصل ہو گئی. وہ کھانا ہنی، اس کھانے کو کہتے ہیں ہنی جو بغیر تکلیف کے حلق سے نیچے اتر جائے. تو کیسا اترے گا پھر؟ اور پھر دوسرا لفظ سنایا مریا. مریا کا مطلب بہت ہی خوشگوار. اگر وہ اپنے حق مہر سے اپنی پوری مکمل خوشی سے تمہیں دے دیتی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، تم اسے استعمال کر سکتے ہو. اور اگر وہ نہ دیں اور اپنا حق مہر وہ وصول کرنا چاہیں، کوئی پابندی نہیں ہے ان پہ، حتیٰ کہ وہ حق مہر جو ہے وہ اگر یہ شرط لگا دیں کہ جب تک ادائیگی نہیں ہوتی تو وہ بیوی اس کی نہیں بنے گی، یہ ان کا حق ہے. سمجھے؟ یہ مسئلہ بھی پہنچا دینا چاہیے کہ یہ بھی حق بنتا ہے. یہ سارے حقوق، اور حتیٰ کہ شوہر اور بیوی شادی کے بعد بھی حق مہر میں کمی یا اضافہ کرنا چاہیں تو وہ بھی اللہ نے اسے اختیار دیا ہے. مثلا 5 لاکھ ہو گیا تھا، شوہر کہتا ہے بھئی ہو تو گیا تھا لیکن میں اتنا نہیں ادا کر سکتا. بیوی اپنی خوشی سے کہتی ہے کہ اچھا اسے 50,000 کر لیں، یہ بھی ان کو اختیار حاصل ہے. اگر وہ نہیں مانتی اور کہتی ہیں اتنا ہی ادا کرنا پڑے گا تو شوہر اس کا پابند ہے، وہ ادا کرے گا. اس لیے یہ حق مہر کا مسئلہ جو ہے یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے. سب سے آسان صورت یہ ہے کہ آدمی حق مہر رکھے ہی اتنا جس کو نکاح سے بیشتر ان کے گھر بھیج دے کہ یہ ان کا حق مہر ہے، یا نکاح کے موقع پہ ادا کر دے، یا جو زیورات ہیں ان کو دے دے، کوئی بھی چیز، لیکن یہ کہ وہ حق مہر کی ادائیگی ہو جائے. یہاں تک کہ آگے احکامات آ رہے ہیں اس میں یہ پتا چل جائے گا کہ اگر مرد مر جائے تو جو اس کی وراثت میں چیزیں رہ جائیں گی پیچھے، سب سے پہلے اس کا حق مہر ادا کیا جائے. اور مسئلہ یہ بھی سوچنے کے قابل ہے کہ اگر کسی کے والد کا انتقال ہو جائے اور والد نے حق مہر ادا نہیں کیا تھا والدہ کا، تو اب اولاد کے ذمے یہ ضروری ہے کہ اپنے والد کا قرضہ ادا کرے. آج سے 50 برس پہلے نکاح ہوا تھا، 30 برس پہلے نکاح ہوا تھا، اور حق مہر کا کچھ تعین ہو گیا تھا. نہ والدہ نے کبھی ذکر کیا، نہ والد نے کبھی ذکر کیا، اور اس حال میں دنیا سے چلے گئے تو وہ والد کے ذمے ابھی بھی قرض باقی ہے. والدہ کا قرض اس کی اولاد ادا کرے گی، تب جا کر کہیں بات بنے گی. یہ ایسا قرض ہے. اور اگر معاف کرا لیا کہیں اس حق مہر کو،
عورت کی اس بیماری میں جس بیماری میں موت کا خدشہ تھا تو فقہا نے لکھا ہے وہ معافی نہیں ہوگی. مثلا پیدائش کا وقت تھا بچے کا اور کوئی پتہ نہیں زندگی بچتی ہے نہیں بچتی، اور اس سے بیوی نے کہا کہ میں نے آپ کو اپنا حق مہر معاف کیا. فقہا کہتے ہیں کہ اگر اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی کہے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور اگر وہ صحت پا جائے ٹھیک ہو جائیں تو پھر اعتبار ہے، اور اگر انتقال ہو گیا تو کوئی اعتبار نہیں. وہ حق مہر جو ہے وہ اس لڑکی کی وراثت میں آئے گا، اور وراثت میں جتنے حصے بھی اس کے بنیں گے نا، جو کچھ بھی اس کے ماں باپ کو یا کسی کو بھی پہنچے گا وہ وراثت میں سارا تقسیم ہوگا. سمجھے؟ یہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں کہ لوگ اتنی آسانی سے ہڑپ کر جائیں. یہ عورتوں کا حق ہے. اللہ نے فرمایا نہلتن، اپنے دل کی خوشی سے اپنا حق مہر ادا کرو. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ، اور اگر وہ اس میں سے کوئی چیز تمہیں دے دیتی ہیں نفسن، اپنے جی کی خوشی سے دے دیتی ہیں، فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، تو اسے کھاؤ یعنی استعمال کرو اس کو رچتا پچتا بڑی خوشی سے، بہت اطمینان سے، بہت پاک مال ہے تمہارے لیے. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، اور دیکھو نہ سمجھ لوگوں کو اموالکم، اب اس مال کا وارث نہ بنانا، اللاتی انہیں نہ دینا، جو کہ جعل اللہ لکم قیاما، جس مال کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے تمہارا دنیا میں رہنے کا. ورزقوہم، ان یتیم بچوں کو کھلاؤ، فیہا اس میں سے، وقسوہم، اور انہیں کپڑے پہناؤ، وقولوا لہم قولا معروفا، اور تم ان یتیم بچوں سے بات کرتے رہنا قاعدے کی اور مناسب بات. یہ کتنا حکم آیا بھائی؟ چوتھا. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، سفہا کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو دوسرے پارے کے پہلے بھی گزرا تھا نا، بے وقوف. ٹھیک، کہتے سفہا بے وقوف کوئی ہیں، سفی، لیکن یہاں بے وقوف مراد نہیں. یہاں مراد ہے وہ جس کو تجربہ نہ ہو. نہیں نابالغ نہیں، امیچور بھی نہیں. ولا تو السفہاء، وہ بچے جن کو تجربہ نہ ہو. اب تجربہ نہ ہونے میں ایک تفسیر تو اس کی یہ کی گئی ہے کہ اس کے مخاطب جو ہیں وہ یتیم بچے، کہ ان کے متعلق اللہ نے کہا ہے کہ یتیم بچے جو کہ نابالغ ہوں، سفہاء سے وہ مراد ہے. اموالکم اللاتی، ان کے اموال ان کے حوالے نہ کرنا جن کو اللہ نے تمہارے قائم رہنے کا ذریعہ بنایا. ایک تو تفسیر یہ ہو گئی، ٹھیک ہے، نابالغ مان لی. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی تفسیر ہے جس کو زیادہ مانا گیا ہے، اور انہوں نے کہا اپنے مال، یہ سب کے لیے حکم عام ہے کہ اپنے مال سپرد نہ کرنا ان لوگوں کے جن کو تجربہ نہیں ہے. یہ دوسری تفسیر کی گئی. اب آئیے پہلی کی طرف کہ اپنا وہ مال سپرد نہ کرنا جو بچے عمر میں ابھی نابالغ ہیں، کیونکہ اس مال کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے تمہارے قیام کا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یتیم بچوں کا مال جو تمہارے پاس حفاظت کے طور پہ رکھوایا گیا ہے، اسے تم یتیم بچوں کے حوالے نہ کرو جب تک کہ ان بچوں میں یہ یقین نہ ہو جائے کہ یہ مال کو ٹھیک جگہ پر استعمال کر لیں گے. یہاں سفی سے مراد کوئی جرم نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ انتظامی طور پر ان میں صلاحیت پیدا ہو جائے جب انہیں دینا، اور جب انتظامی صلاحیت پیدا نہ ہو تو پھر نہیں دینا. اس آیت سے فقہا نے کچھ چیزوں کو ثابت کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر عمر کے اعتبار سے بچہ بالغ ہو گیا لیکن مال کو سنبھالنے کا سلیقہ ہی پیدا نہیں ہوا تو مال ان کے حوالے نہیں کیا جائے گا. لیکن کب تک، اس پہ بحث ہوئی ہے. پھر اس کے بعد اگلی آیت میں اس کی تشریح آ گئی ہے کہ کب تک آپ اس کے حوالے نہیں کریں گے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ بچہ جب نابالغ ہے اس کو پیسے سپرد نہیں تم کرو گے. ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے کہ ہے تو نابالغ لیکن بچے کو رنگ ڈھنگ آ گیا ہے، کاروبار کر سکتا ہے، سنبھال سکتا ہے، تو وہ ایک الگ صورت ہے، وہ بھی آگے آ رہی. لیکن عمومی حالات میں بچے کو مال کا وارث اس وقت نہیں بنایا جائے گا، نہیں دیا جائے گا. ایک چیز. دوسری تفسیر اس کی یہ کی گئی، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ سب کے لیے عام ہے، پوری امت کے لیے، کہ اپنے مال تجارت کے لیے
اپنے مال کے انویسٹمنٹ کے لیے دیکھو ان لوگوں کے حوالے نہ کرو جو لوگ ناتجربہ کار ہیں. کیوں؟ التی جعل اللہ لکم قیاما، اللہ نے اس مال کو تمہارے باقی رہنے کا ذریعہ بنایا. دیکھا کتنی مال کی حفاظت کی تاکید کی گئی ہے. مال تھا اور آپ نے چھوٹے بھائی پہ اعتبار کر کے اسے دے دیا، اور آپ کو پتا ہے کہ بھائی کو کمپیوٹر کا کوئی تجربہ نہیں ہے اور کسی بھی وقت مارکیٹ میں یہ مال ڈوب سکتا ہے. اللہ نے کہا اس کے حوالے نہ کرو. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جعل اللہ لکم قیاما، اللہ نے اس مال کو تمہارے باقی رہنے کا سبب بنایا ہے، نہ دو. یہ کوئی اخلاقی جرم نہیں بلکہ ناتجربہ کاری کی بات ہے، ناقابلیت کی بات ہے. جتنا مرضی اچھا ہو اور جتنا مرضی بھائی نیک اور پاکیزہ ہو، اور چاہے وہ کبھی کسی صغیرہ گناہ میں نہ ہو لیکن اسے مارکیٹ کی خبر ہی نہیں ہے، تو وہ اپنے اس تجربے کی کمی کی وجہ سے مال کا مالک نہیں بنایا جائے گا. تو یہ اس سے پتا چلا کہ مال کی حفاظت واجب ہے، ضروری ہے. سمجھے؟ بہت سے لوگ جو پیسے کو ناقدری کی نظر سے دیکھتے ہیں نا، اور کہتے ہیں جی پیسوں کا کیا ہے، یہ تو آنی جانی چیز ہے اور ایسی ہے. ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. اللہ نے فرمایا جعل اللہ لکم قیاما، اللہ نے اس پیسے کو تمہارے باقی رہنے کا سبب بنایا. اور اس سے پتہ چلتا ہے اس آیت سے ایک اور مسئلہ بھی، وہ یہ کہ آدمی اس بات کا پابند ہے کہ اپنے مال کو ضائع نہ کرے. کسی وقت بھی ناتجربہ کاری کی وجہ سے وہ ضائع کر لے گا تو خدا کیا گناہگار ٹھہرے گا. سمجھے؟ اس لیے جب آدمی انویسٹمنٹ کرتا ہے نا، یا کہیں مال کھپاتا ہے یا کچھ بھی کاروبار کرتا ہے، تو ہمیشہ یہ سوچ لینا چاہیے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ پیسہ جہاں پر میں انویسٹ کرنے لگا ہوں اس آدمی کو تجربہ تو ہے نہیں، تو کل کو میں نے جو ناچاکی اور یہ چیزیں ہوگی تو میں خود اس گناہ میں پڑوں ہی کیوں. اللہ نے منع کیا ہے کہ مال کو ایسی جگہ نہیں لگانا. اسی لیے فقہاء نے اسی آیت سے یہ مسئلہ ثابت کیا کہ وہ کہتے ہیں نالائق اولاد ہے اور پھوڑ بیوی ہے، بیوی کو کچھ گھر کے کام کا پتہ ہی نہیں، رنگ ڈھنگ کا، اور اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ پیسے کو کیسے صحیح استعمال کرنا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ پیسہ اس کے بھی حوالے نہ کیا جائے. ہاں وارزقوہم فیہا، انہیں کھانے کے لیے دیا جائے گا، وکسوہم، اور کپڑے پہناؤ، وقولوا لہم قولا معروفا، اور ڈھنگ کی بات انہیں سمجھاؤ کہ آپ ابھی کم عمر ہیں، ذرا بڑی ہو جائے عمر، تجربہ ہو جائے دنیا کا، پھر آپ کے اکاؤنٹ پہ بھی پیسے ڈال دیں. اس سے فقہاء نے ثابت کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں اولاد اگر بچے نالائق ہیں یعنی ناتجربہ کار ہیں، بیوی کو پتہ نہیں ہے ایسے معاملات کا، پیسہ کھلا استعمال کرنے کی عادت ہے، تو وہ کہتے ہیں ان کے نان و نفقہ کا تو وجوب ہے. شوہر یہ نہیں کہہ سکتا اور باپ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تمہیں بالکل پیسے نہیں دوں گا، کیونکہ ان کا کھانا پینا یہ سب چیزیں تو آخر شوہر کی یا باپ کی ذمہ داری ہے. وہ ذمہ داری تو ضروری ہے، لیکن پیسے کا کھلا استعمال اس کو وہ نہیں کرے گا. اسی لیے شوہر کی ملکیت الگ ہے اور بیوی کی ملکیت الگ ہے. اور اگر بیوی کو یہ پتا ہو کہ اس کا شوہر کھلے ہاتھ کا ہے اور پیسہ کہیں بھی خراب کرائے گا یا لیاذ باللہ کسی اور علت میں مبتلا ہے اور پیسہ کہیں خدا کی نافرمانی میں خرچ کر دے گا اور وہ اپنا پیسہ شوہر کو نہیں دیتی، شوہر ایک لفظ نہیں کہہ سکتا کہ تم اپنا پیسہ دو، اس لیے کہ پیسہ اپنی اپنی ملکیت. بیوی کے پاس حق مہر کا پیسہ ہے، اسے اس کے بھائیوں نے دے دیا ہے، خود شوہر نے کسی موقع پہ دے دیا تھا. فرض کر لیجئے اس کے پاس $1,00,000 ہے اور اسے پتا ہے کہ شوہر میرا خدا کی کسی نافرمانی میں مبتلا ہے اور یہ کہیں بھی پھینک آئے گا. بیوی کہتی ہے میں نہیں دیتی اپنا پیسہ، نہ دے. شوہر کو کوئی حق نہیں ہے ناراض ہونے کا اور کوئی حق نہیں بنتا اس کو پریشرائز کرنے کا. اور یہی معاملہ اس کے برعکس بھی ہے، یعنی شوہر کے پاس پیسہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ اپنی اہلیہ سے کہتا ہے کہ یہ پیسہ میں نے جو رکھا ہوا ہے کسی خاص مقصد کے لیے ہے اور آپ کو میں اس لیے نہیں دیتا کہ آپ اس پیسے کو کہیں اڑا دیں گی، لگا دیں گی، آپ کو تو سمجھ آئے گی نہیں، اور یہ پیسہ گھر کی ضروریات زندگی سے بشرطے کہ زیادہ ہو، ضروریات زندگی سے زیادہ ہو. پھر بیوی کو بھی کوئی حق نہیں پہنچتا ناراضگی کا، اس لیے کہ شوہر کی اپنی ملکیت. آج مر جاتے ہیں تو وراثتیں ان کی دونوں کی اپنے اپنے پیسے میں جاری ہوں گی نا.
اس لیے شریعت نے دونوں کو اختیار دیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ دیکھو وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور بات ہر ایک سے البتہ اچھی کرو، کوئی ناراضگی کی بات نہیں، ڈھنگ کی بات کرو، سمجھا دو مسئلے کو. ایک تفسیر جو عمومی طور پر کی گئی. دوسری تفسیر اگر لے لیں جو حقیقت میں پہلے عرض کیا تھا یتیم بچوں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اور یہ مال جس کو ہم نے کہا تھا حفاظت کرنا، وہ دوسری آیت میں تھی نا، اسی صورت کی دوسری آیت میں وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، کہ یتیموں کا مال حفاظت سے رکھنا. اب دینے کا موقع ہے تو فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، یہ مال یتیم بچوں کو نہ دینا جو کہ ابھی تجربہ نہیں ہے ان میں. اگر بالغ ہو گئے ہیں پھر بھی تجربہ نہیں ہے پھر بھی نہ دو. آگے آیات تھوڑی سی اور تشریح اس کی کریں. اور مال کو فرمایا جعل اللہ لکم قیاما، اس مال کو رہنے کا ذریعہ خدا نے بنایا ہے. پیسے کی تعریف کی نا اللہ نے کہ مال کوئی چھوٹی سی چیز نہیں، تمہارے رہنے کا ذریعہ ہے. ایک مال کے متعلق یہ لفظ کہے ہیں اور ایک کعبۃ اللہ کے متعلق فرمایا اللہ نے جعل اللہ لکم قیاما، اللہ نے اس کعبۃ اللہ کو پوری انسانیت پوری دنیا کے قائم کی جگہ بنایا ہے، اس کا سبب بنایا ہے کہ جب تک خدا کا یہ گھر قائم ہے دنیا قائم رہے گی. اور مال کو انسانوں کے ساتھ فرمایا. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ 10,000 دینار جس کا مجھے پکا پتا ہو، یقین ہو کہ اللہ کے ہاں جا کے جواب دینا ہے، میں چھوڑ کے مرنا زیادہ بہتر سمجھتا ہوں بجائے اس کے کہ میری اولاد لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے. اور وہ فرماتے تھے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جن کی حدیث میں بڑا ہونے پہ کسی کو بھی شبہ نہیں، اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ کہتے تھے یہ حدیث کے میدان میں امیر المومنین ہے. سفیان رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کسی نے ان سے کہا کہ حضرت آپ کے پاس پیسہ، تو انہوں نے کہا ایسی باتیں نہ کیا کرو، وہ دور چلے گئے جس زمانے میں پیسہ رکھنا برا تھا. اگر آج ہمارے پاس یہ پیسہ نہ ہو تو یہ بادشاہ اور حکمران ہمیں تو اپنا ناک صاف کرنا اور چہرے صاف کرنے کا رومال بنا کر پھینک دیں. یہ وہ فتوے ہم سے لینے لگیں جو فتوے ان کے لیے سوٹیبل ہوں، ٹھیک ہو. اور یہی ہوتا ہے علیہ باللہ کہ انسان اگر دیندار ہو اور ضروریات زندگی میں پھنس جائے کہیں اور دین ہو تو پھر آدمی پریشان ہو جاتا ہے، اور شیطان اسی بات پر اکساتا ہے کہ دین بیچو. یہ ہے چیز. اس لیے کوئی بھی آدمی دین میں جتنا بھی اللہ کے ساتھ تعلق ہو بالکل یہ نہ کرے کہ پیسہ ہی نہ رہے پاس. نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ خدا نہ خواستہ کوئی مصیبت پیش آ گئی تو بڑی شرمندگی اور ذلت اٹھانی پڑتی ہے. اللہ نے فرمایا جعل اللہ لکم قیاما، اللہ نے اسے تمہارے قائم رہنے کا جو ذریعہ بنایا ہے. ورزقوہم، ان یتیم بچوں کو اس میں سے کھلاؤ. اول تو اپنے پاس سے کھلاؤ، اچھی بات ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر تم اپنے مال میں سے کھلاؤ گے تو اللہ تمہیں ثواب دے گا، اجر دے گا. زیادہ ہیں یتیم بچے، ان کے اخراجات زیادہ ہیں، آپ نہیں اٹھا سکتے ہو، تو آپ کو جو مال اللہ نے دیا ہے حفاظت کے لیے اس میں سے اس یتیم بچوں کا مال ہے اس میں کھلاؤ اور انہیں پہناؤ. اور لیکن وہ مال کا جب کہیں کہ پیسے ان کے حوالے کر دو، اب وہ بالغ ہو گئے ہیں تو قولوا لہم قولا معروفا، ان سے قاعدے اور سلیقے کی بات کرنا، انہیں سمجھاؤ کہ بیٹے یہ پیسہ آپ ہی کا ہے، آپ ہی کو دینا ہے، لیکن آپ کو بھی تجربہ نہیں ہے، جس فیلڈ میں پڑھ رہے ہو مثلاً تو آپ پڑھ لیں پھر پیسہ ہم آپ کو دے دیں گے. کاروبار تھوڑا سا اور کر لو، تمہیں پتا چل جائے بیٹے ان چیزوں کا، یہ پیسہ آپ کے حوالے کر دیں گے. فرض کیجئے بھتیجا ہے، بھانجا ہے، بہن کا انتقال ہو گیا، بھائی کا انتقال ہو گیا، کسی یتیم کا امانت میں مال آ گیا، قولوا لہم قولا معروفا، ان بچوں سے بات کرنا ڈھنگ سے، دل شکنی نہ ہو. دیکھا ہے کیسے دلوں کا خیال رکھا گیا ہے کہ ان کے دل پہ بوجھ نہ آئے، بات آرام سے کرو. وابتلوا الیتاما، اور یتیم بچوں کو آزماتے رہو. اچھا کون سا حکم آیا اب؟ پانچواں، چوتھا ہی چل رہا ہے. اچھا وابتلوا الیتاما، اور ان یتیم بچوں کو آزماتے رہنا، تربیت کرتے رہنا. پیسے تھوڑے سے دے دیے،
کہ جاؤ کوئی چیز خرید لاؤ، باہر لے جائے، ڈھنگ سکھا دیا کہ دیکھیں ایسے تجارت ہوتی ہے، ایسے کام ہوا کرتا ہے، ایسے آفس میں آتے ہیں، وابتلوا الیتامی، اور ان یتیم بچوں کو کیا کرو، کچھ نہ کچھ سکھاتے رہو اس چیز کو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا بلغوا النکاح، یہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، اس وقت تک تم ان کی تربیت کرتے رہو۔ اس لیے یتیم بچہ اگر فاسق بھی ہو، گناہگار بھی ہو، لیکن انتظامی امور میں ماہر ہو جائے، جس آفس میں آپ نے لگایا تھا وہاں پہ سیٹ ہو گیا، دکانداری کرا کے دی، دکان ٹھیک ٹھاک چلا رہا ہے، آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اب یہ کاروبار سمجھ گیا ہے ابھی بچہ 14-15 برس کی، لیکن کاروبار سمجھ گیا ہے، اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے، حتیٰ اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے، وہ لڑکا یا لڑکی۔ اور حنفی فقہا نے 15 برس کا فتویٰ دیا ہے کہ لڑکی کی عمر 15 برس ہو جائے یا لڑکے کی عمر 15 برس ہو جائے تو اگر تو لڑکی کا نکاح ہو رہا ہے تو پھر تو اسے دے ہی دیا جائے گا مال، لیکن لڑکی فرض کیجئے تجارت کرتی ہے، لڑکی نے کوئی سلائی سینٹر کھول لیا، کوئی ایسی چیز کر لی، لڑکا کوئی ایسے کام میں لگ گیا، جب نکاح کے وقت میں آ جائیں، ایسے 15 برس کے ہو جائیں اور ان میں تجربہ ہے، دونوں شرطیں، تجربہ بھی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ شرط بھی کہ نکاح کی عمر پیسہ اسے دے دو۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اور اگر تم محسوس کرو ان یتیم بچوں سے رشدن کہ یہ انتظامات، مال کا خرچ اس کو کر لیتے ہیں، رشد سے مراد پر یہاں ہدایت تقویٰ نہیں، رشد سے مراد مال کا صحیح خرچ ہے، وگرنہ رشد و ہدایت کے لفظ تو استعمال ہوتے ہیں نا عام طور پہ نیکی تقویٰ کے لیے، نہ نیک ہو، نہ متقی ہو، فاسق و فاجری ہو، والعیاذ باللہ، استغفر اللہ، لیکن وہ بچہ اگر مال کو ٹھیک صرف کر رہا ہے، پیسے کے معاملے میں اس کا دماغ ٹھیک چل رہا ہے، وہ لڑکی ٹھیک کام اپنے کر رہی ہے، فِإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اور اگر تم ان کو اس طرح کا پاتے ہو تو پھر مال فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، ان کے سپرد ان کا مال کر دو، خواہ مطلب یہ کہ وہ نابالغ ہی ہیں، 14 برس کا ہے، لیکن لڑکا اتنا ہوشیار ہے کہ اس نے کام سنبھال لیا ہے، اس کا مال اسے دے دو، وگرنہ 15 برس پھر تجربہ ہو جائے، 15 برس کی عمر بھی ہو گئی، بالغ ہو گئے، چاہے اور کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی، لیکن 15 برس کی عمر میں لڑکا اور لڑکی بالغ قرار دیے جائیں گے۔ یہی مسئلہ اس میں بھی آتا ہے، تراویح میں بھی، اور تراویح میں حافظ جو ہے 15 برس سے ایک دن بھی کم ہوگا تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہے، نابالغ نہیں، بالغ ہونا چاہیے، تو بالغ کے لیے 15 برس کا قرار دیا گیا۔ تو فرمایا فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر تمہیں پتہ چل جاتا ہے کہ بچے میں یہ انتظامی صلاحیت آ گئی ہے، نابالغ ہے تو بھی دے دو۔ ایک صورت نابالغ نہیں، بالغ ہو گیا لیکن بچے میں انتظامی صلاحیت نہیں آئی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کا انتظار کرنا پڑے گا رشدن، یہ رشد پیدا ہو جائے۔ رشد کب پیدا ہو جاتا ہے؟ اس پہ ہوا ہے اختلاف، اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا جب دادا ہو جائے، تو دادا بن کے بھی اگر زندگی گزارنی ڈھنگ سے نہیں آئی تو وہ کہتے ہیں اب اس کا کوئی حل نہیں ہے، پیسے اس کے حوالے کرو۔ اور دادا بننے کی عمر انہوں نے کہا کہ کم سے کم لڑکا بالغ ہو جائے گا 12 برس کی عمر میں، اور 13ویں برس میں وہ باپ بن جائے گا، اور مزید 12 برس اگر لگ جائیں تو پھر وہ بھی دادا بھی بن سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جب 25 برس کا ہو جائے تو مال اس کے حوالے کرو، بس دادا ہو گیا 25 برس کا، تو انہوں نے کہا مال اس کے حوالے کر دیا جائے، یہ ہے رشد۔ فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پیسے اس کے حوالے کرو۔ ایک ہی صورت باقی رہ جاتی ہے، اور وہ یہ کہ وہ پاگل ہو، تو پاگل کے حوالے تو پیسے ویسے بھی نہیں کیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح خواتین کا بھی مسئلہ ہے کہ جب وہ دادی کی عمر کو پہنچ جائے، وہ تو پہنچتی نہیں، ٹھیک ہے نا، وہ تو 60 برس میں بھی نہیں ہوتا، لیکن بہرحال جو شرن باتیں ہیں وہ تو یہی ہے کہ جب وہ دادی ہونے کی عمر کو پہنچ جائیں، پیسے اس کے حوالے کر دیے جائیں، اب وہ پیسہ ہم رکھو ہی نہیں اپنے پاس،
اور اللہ نے فرمایا کہ فدفعوا الیہم اموالہم، ان کا مال ان کے سپرد کر دو، بس اب اپنے مال میں جیسے وہ تصرف کریں۔ اور ایک صورت یہ ہے مستثنا اس میں پاگل پنے کی، اور ایک یہ ہے کہ بعض اوقات خواتین ہوتی ہیں بہت سیدھی، بعض مرد بھی بہت سیدھے ہوتے ہیں، حقیقتاً کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، 50 برس کے ہو جاتے ہیں اور نے کہو کوئی چیز مارکیٹ سے لے آؤ 1 روپے کی تو ڈھنگ سے پیدل چلنا بھی نہیں آتا، تو ان کے لیے بعض فقہا نے یہ گنجائش دی ہے کہ اگر واقعی انسان ایماندار ہو، بھتیجا، بھانجا، چچا، ماموں کوئی اپنا، اور ان کے پیسے کو اللہ کے خوف کے ساتھ خرچ کرتا رہے تو قیامت میں اس سے پکڑ نہیں ہوگی۔ لیکن جو کوئی قاعدہ کلیہ اس کے لیے ایسا بنایا نہیں جا سکتا، کیونکہ کیا پتا چلتا ہے کسی کا بھی، یہ تو اللہ کے ساتھ اپنے اپنے تعلق کی بات ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا، اور ان یتیموں کا مال مت کھانا اسرافاً، اسراف کر کے، فضول خرچی کر کے، کہ پیسہ ملا لیا اور کہا اس کا پیسہ کھا لیتے ہیں، اور ضرورت کے نام پہ کھا لیا۔ اس بچے کے لیے فرض کر لیجئے گاڑی کی ضرورت تھی، تو گاڑی تھوڑے پیسوں والی بھی آ سکتی تھی، جان بوجھ کے اپنی تعیشات کے لیے بڑی گاڑی اس کے پیسے سے خرید لی کہ ہے تو اس بچے کی گاڑی ہماری تھوڑے ہی ہے، لیکن یہ پیسہ اس بچے کا برباد ہو گیا۔ اس بچے کے لیے تھوڑا پیسہ بھی خرچ کر کے کام کیا جا سکتا تھا، اسراف کیا ہے ایک، وبدارن، اور اللہ نے کہا ہے جلدی کرنا کہ یکبرو، کہ یہ بچے بڑے نہ ہو جائیں، اس سے پہلے ان کا مال کسی طرح سارا لگ جائے، یہ 2 کام نہ کرنا۔ دیکھا ہے کتنی پیسے کی حرمت ہے مومن کے پیسے کی، اور کتنا اللہ نے حکم دیا ہے ایک پائی کے متعلق کہ دیکھو سوچ سمجھ کے خرچ کرنا ہے۔ اسرافم و بیدارن، نہ ہی تو ان یتیموں کا مال جلدی خرچ کرو، اور نہ ہی ان کا مال کیا کرو اسرافن، اس میں فضول خرچی سے کام لے کے خرچ کرو، یہ کام نہ کرنا۔ یکبرو، اس ڈر سے کہ بچے بڑے ہو گئے، اور یہ بڑے ہونے کی عمر کیا ہے؟ وہ دادا کی عمر، 25 برس کی عمر، اور 25 سال تک کہیں بڑے ہو جائیں گے، پھر کیسے پیسہ انہیں دیں گے؟ اللہ نے فرمایا بالکل نہیں۔ اور اس پیسے میں سے کھانا کیا ہے؟ مال کی جو حفاظت کرنی ہے، تو پھر اس پیسے میں مال کی حفاظت کرنے والے کا حق کتنا بنتا ہے؟ حنفی فقہا تو اس معاملے میں بڑے سخت قائل ہوئے ہیں اس چیز کے، وہ کہتے ہیں کہ یہ پیسہ اصل میں جو حفاظت کر رہا ہے، اپنے بھتیجا ہے، بھانجا ہے، کوئی بھی رشتہ ہے، یتیم کا مال سارے خاندان نے مل کے اس کے حوالے کر دیا ہے، تو کہتے ہیں یہ اپنا فرض ادا کر رہا ہے جو اللہ نے اس کے ذمے ضروری قرار دیا ہے، اور فرض کی ادائیگی پہ پیسے نہیں لیے جا سکتے۔ اس میں کرنا کیا ہے؟ مال ہی ہے نا، ایک جگہ رکھنا ہے، ہمارے زمانے میں جیسے بینک میں رکھ دیا، پچھلے زمانوں میں گھر میں رکھ دیا، کہیں گاڑ دیا، تو کوئی فزیکلی تو کام کرنا نہیں، یتیم کے اخراجات اس میں سے پورے کرے، اپنے لیے کوئی پیسہ نہیں لے گا۔ اصل فتویٰ تو حنفی فقہا کا یہ تھا کہ وہ کہتے تھے یتیم کے مال میں سے یہ پیسہ لے نہیں سکتا، فرض ادا کر رہا ہے تو فرض ادا کرنے پہ کس چیز کا؟ ایک اور بعد کے کچھ فقہا نے یہ بھی کہا، انہوں نے کہا کہ اس پیسے میں سے تو نہیں لے سکتا، لیکن اللہ تعالی نے فرمایا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور جو تم میں سے کھاتا پیتا ہے خود فَلْيَسْتَعْفِفْ، اسے چاہیے کہ بچے، دور رہے اس یتیم کے مال سے۔ کیسا سخت حکم ہے، دیکھا؟ بالکل یتیم کے مال کی طرف نگاہ اٹھا کے نہ دیکھے، بچے اس سے، اگر اپنا ذریعہ ہے معاش کا اس سے کھائے، اس یتیم بچے کو کھلائے گا، بہت اچھی بات ہے، نہیں کھلا سکتا تو اس کے مال سے لے کے اسی پہ خرچ کر دے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور جو آدمی خود فقیر ہے، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، وہ قاعدے کے مطابق اس سے لے سکتا ہے۔ فقہا کہتے ہیں کہ جو فرض تھا اس پہ نہیں لے رہا، بلکہ اللہ نے ایک الگ سے مد مقرر کر دی ہے کہ الگ سے تمہاری تنخواہ دے دیتے ہیں، اور وہ تنخواہ کے طور پہ جتنے بھی پیسے ہیں اس میں سے متعین کر لیے جائیں گے، یہ نہیں کہا جائے گا اس سے کہ جتنے بھی چاہو لے لو۔ کچھ لوگ بیٹھ کے طے کریں گے کہ آپ کے گھر پہ یتیم یہ بچہ رہتا ہے، آپ اس کی نگرانی کرتے ہیں، پرورش، آپ 1000 فرض کیجئے اس میں سے لے لیں، اس کے مال میں سے ہر مہینے۔ اور وہ اگر ایسے کرے کہ وہ کمائی چھوڑ دے،
وہ چھابڑی ریڑھی جو لگاتا تھا وہ چھوڑ دے اور وہ کہے 2 لاکھ تو اس میں ہے تو ہر مہینے 10,000 اس سے کیوں نہ لے لیا کروں. یہ جائز نہیں، یہ حرام ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا من کان فقیرا فلیاکل بالمعروف، اور جو تم میں سے فقیر ہے وہ کھائے اس میں سے جتنا وہ قاعدے کے مطابق ہے، یعنی لوگ جو اس کی تنخواہ کو متعین کر دیں. یہ آیت کا وہ حصہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت پڑھا جب انہوں نے خلافت لی. انہوں نے کہا لوگوں میں تمہارے بیت المال میں سے اسی طرح حصہ سلوک رکھوں گا تمہارے بیت المال کے ساتھ جیسے یتیم کے سرپرست کو اللہ نے کہا. اور عمر کے پاس جب تک اپنا پیسہ ہے وہ خرچ کرتا رہے گا، اور اس کے بعد میں بیت المال سے قرض لیتا رہوں گا، اور میں یہ کوشش بھی کروں گا کہ تمہارا قرض تمہیں واپس دے دوں. اور اگر نہ ہو سکا تو اللہ نے فرمایا ومن کان فقیرا فلیاکل بالمعروف، اور جو کوئی تنگ دست ہے وہ اس سے کھا سکتا ہے اتنا ہی جو قاعدے کے موافق ہے. اور فرمایا میں اسے واپس کرتا رہوں گا تمہارے لیے، اور میں اتنا جائز سمجھتا ہوں اس مال میں سے کہ 2 وقت کا کھانا مل جائے اور مجھے سواری مل جائے، اور میں حج کے لیے جاؤں گا ہر سال، اور حج کے لیے میرا سفر اخراجات یہ بیت المال برداشت کرے. اتنا میں سمجھتا ہوں، باقی اس سے زیادہ کچھ نہیں دوں گا. اور پھر فرمایا ایک اونٹنی تھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے لی تھی، اور وہ حضرت جو تھے وہ اپنے گھر کا پانی لانے لے جانے کے لیے سامان کے لیے استعمال کرتے تھے بیت المال سے، اور وفات پہ وہ اونٹنی بھی میرے پاس انہوں نے بھجوا دی، اور 2 سال میں جتنے اس اونٹنی کے یا کسی چیز کے پیسے تھے وہ بھی سارے میرے پاس بھجوا دیے. اللہ رحم کرے ابوبکر پہ، مجھے بڑی مصیبت میں ڈال دی، میں ان جیسا متقی کیسے ہو سکتا ہوں. اور جب اپنی وفات آئی ہے تو حساب کرایا، اور شاید 48,000 ان کے ذمے بنتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ قرض ہے اور یہ فلاں 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 ادا کریں گے، اور فرمایا کہ میرے قبیلے سے کہنا ادا کریں، اور اگر میں اپنی وراثت چھوڑ کے دنیا سے جاتا تو یہی لوگ میری وراثت کا مال بھی لیتے.